محترم ناظرین کرام، ایک مسئلہ بارہا درپیش ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں لقمہ دینے کا مسئلہ۔ امام صاحب بعض اوقات قرات میں بھول جاتے ہیں، بعض اوقات رکعت میں بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، قعدے میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب لقمے کا کیا ہو؟ دیکھیے، لقمہ دینے کے دو اصول ہیں، اور پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 2007 سے میرا ایک رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، نماز میں لقمے کے احکام۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں کہ اصول کیا ہیں اس کے، 19 یا 20 اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں، اور اس کے بعد کچھ ضروری سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو ویسے تو تفصیل کے لیے رسالہ پڑھنا بہت مفید ہوگا۔ خلاصہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ لقمہ دینے کے حوالے سے ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ لقمہ بر محل دیا جاتا ہے، یعنی جہاں موقع اور محل موجود ہے وہاں دیا جاتا ہے، جہاں اس کا محل ختم ہو گیا وہاں نہیں دیا جاتا۔ جیسے امام جو ہے وہ نماز میں بھول گیا ہے، قرات کے اندر بھول گیا ہے، تو قرات میں تو اس نے واجب ادا کر لیا ہو نہ کیا ہو، قرات میں پوری قرات لقمہ دینے کا موقع اور محل موجود ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 2 آیتیں پڑھ لی، 3 آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قرات میں جہاں بھی بھولا ہے لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں انتقالات کی طرف، یعنی جو مومنٹ ہے، لقمہ دینے کی 2 جگہ ہوتی ہیں، ایک قرات اور دوسرا مومنٹ، رکوع سے سجدے کی طرف جانا اور رکعت سے قیام کی طرف آنا، قیام سے رکوع سجدے کی طرف جانا۔ یہ جو مومنٹس ہیں، یہاں پہ اگر تو امام کو لقمہ دینے کا محل ہے، مثال کے طور پر امام ابھی بیٹھا ہی تھا اور جو واجب ہے وہ ترک نہیں ہوا تھا، تیسری رکعت میں وہ بیٹھا ہی تھا، کسی نے لقمہ دے دیا تو اس کا لقمہ دینا بر محل ہے۔ لیکن اگر امام جو ہے وہ واجب اس سے ترک ہو چکا ہے، مثال کے طور پر وہ کھڑا ہو گیا ہے، قاعدہ اولا جو ہے نا اس نے نہیں کیا، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اب کھڑا ہو گیا تو واجب تو ترک ہو گیا اس کا، اب اس کو لقمہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب جب لقمہ دینے کا محل نہیں رہا اور کسی نے لقمہ دیا، تو چونکہ لقمہ دینا ایک تلقین ہے، اور تلقین ایک طرح کی تعلیم ہے، اور تعلیم کی اجازت دی گئی ہے محض ضرورت کے تحت، کہ امام سے ایک واجب چھوٹ رہا تھا تو آپ نے لقمہ دے دیا، فرض چھوٹ رہا تھا آپ نے لقمہ دے دیا۔ جب وہ موقع ہی نہیں رہا، اب آپ اگر تلقین اور تعلیم کریں گے تو تلقین اور تعلیم کے لیے نماز جو ہے اس کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ تلقین اور تعلیم ضرورت کے وقت تو جائز ہے، جب ضرورت نہیں پائی گئی تو یہ مفسد نماز ٹھہرتی ہے۔ تو جب آپ بے محل لقمہ دیں گے تو بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے لقمہ دینے والا نماز سے باہر ہو جائے گا۔ جب لقمہ دینے والا نماز سے باہر ہو گیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور امام ایسے شخص سے لقمہ لے جو نماز میں نہیں ہے، تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر قاعدہ اولا امام بھول گیا، کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہو گیا تو لقمے کا محل نہیں تھا، اب کسی نے لقمہ دیا، لقمہ یہ تھا بے محل میں، لقمہ دینے والے کی اپنی نماز ٹوٹ گئی۔ اب اگر امام نے لے کر بیٹھ گیا تو امام کی اپنی نماز بھی گئی، امام کی گئی تو سارے مقتدیوں کی گئی۔ تو یوں لقمے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط طلب ہیں، اس میں ہمیں جاننے کی حاجت ہے کہ کب ہمیں لقمہ دینا ہے، کب نہیں دینا۔ امام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کب لقمہ لینا ہے، کب نہیں لینا۔ عام طور پر تراویح میں لقمہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا تعلق تو زیادہ تر لقمہ تراویح میں قرات پہ یا سورتوں پہ دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن رکعتوں کو بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو رسالہ ہے اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں، ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ امام ہیں یا مقتدی، کبھی نہ کبھی لقمہ دینے کا موقع آ جاتا ہے، تو اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، کب دے سکتے ہیں، کب نہیں دے سکتے، یہ رسالہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تشفی کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔